میں سجدے میں تھی جب ساس نے میری کمر پر زور سے بیلن مارا۔ اٹھ منحوس، یہ عبادت کا ڈونگ بعد میں کرنا، پہلے یہ روٹی بنا سب کے لیے۔ ساس کی بات پر میں سجدے میں ہی رونے لگی، جلدی نماز پڑھ کر روٹی بنانے لگی۔ آج پھر نندیں پورے گھر سمیت جمع تھیں۔ جب میں کھانا لگانے لگی تو میرا نندوئی بہانے سے مجھے ہاتھ لگا بیٹھا، جو میری نند نے دیکھ لیا اور پھر سب کے سامنے مجھے مارنے لگی۔ شوہر آیا تو بولی، تمہاری بیوی میرے شوہر سے چکر چلا رہی ہے۔ شوہر نے بہت مارا اور غصے سے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر بے آسرا کھڑی تھی، کرائے کے پیسے تک نہ تھے۔ یا اللہ کہتے ہوئے میں زمین پر گر گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ سجدے میں تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اللہ کے حضور شکوے سے لبریز تھا۔ یا رب، زبان پر ابھی یہ لفظ آیا ہی تھا کہ اچانک پیٹھ پر جو بیلن کی چوٹ پڑی۔ اٹھ منحوس، یہ ڈرامے بعد میں کرنا، پہلے سب کے لیے روٹی بنا۔ ساس کی آواز میرے دل کو چیر گئی۔ لمحے بھر کو سانس رک گئی۔ سجدے میں ہی میری آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو سمیٹا، سجدہ مکمل کیا اور آہستہ سے آنکھوں سے آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چپ چاپ باورچی خانے کی طرف چل دی۔ پاؤں بھاری تھے، دل زخمی، جسم تھکا ہوا، لیکن زبان خاموش۔ دل چاہا تھا کہ چیخ کر کہوں کہ میں بھی انسان ہوں، مگر میں نے صبر کیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میری آواز اس گھر کی دیواروں سے آگے نہیں جائے گی اور رب سب دیکھ رہا ہے۔ میری شادی خاندان کے ایک لڑکے عارف سے طے ہوئی۔ وہ شہر سے باہر کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کی بہنیں رشتہ لے کر آئی تھیں، بڑی تعریفیں کی، کہا کہ عارف سلجھا ہوا ہے، کماتا ہے، دیندار ہے اور سب سے بڑی بات وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ میرے باپ نے بھی سوچا خاندان کا لڑکا ہے، لڑکی کے نصیب میں بلا ہی ہوگا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو دل میں کچھ خوف بھی تھا اور امید بھی۔ ہر قدم پر رب سے دل ہی دل میں باتیں کرتی جاتی تھی۔ یا رب، تو میرے ساتھ ہے نا؟ مجھے لگا تھا سب کچھ سمجھ جائے گا، لیکن چند ہی دنوں میں میرے خوابوں کا محل گرنے لگا۔ ساس کا انداز پہلے ہی دن ایسا تھا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ نندیں ہر وقت طنز کے تیر چلاتی، اور عارف، وہ تو جیسے اس گھر میں صرف بیٹے کا کردار ادا کرنے آیا تھا، شوہر کا نہیں۔ کبھی میرے دل کی بات نہ سنی، نہ میری تکلیف دیکھی۔ میری شادی محبت سے نہیں، توقع سے ہوئی تھی، وہ توقع جو ماں باپ کو ہوتی ہے کہ بیٹی خاندان میں جائے گی تو اسے عزت ملے گی، اپنائیت ملے گی۔ سب نے یہی کہا، عارف اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ مگر خوشیاں صرف توقع پر نہیں ملتی، خوشی وہاں ہوتی ہے جہاں دل کو جگہ ملے، وجود کو احترام ملے اور خاموشی کو سنا جائے۔ میرے لیے یہ شادی ایک نئے بند کمرے کی کنجی تھی، جس کے دروازے تو کھلے تھے مگر ہوا بند تھی۔ سسرال آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ پہلا دن ہی ایسا تھا کہ ساس نے صاف کہہ دیا، یہ ہمارے طور طریقے نہیں جانتی، اسے سکھانا پڑے گا۔ نندوں کی نگاہوں میں کسی نوکرانی سے کم نہ تھی۔ میری مسکراہٹ، میرے ہونٹوں پر جمے الفاظ، سب جیسے ان کے رویے کے نیچے دب گئے۔ میں روز کوشش کرتی کہ کوئی مجھے قبول کر لے، ساس کا دل جیت سکوں، نندوں کو بہن بنا سکوں، مگر میرے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ شوہر، جس سے کم از کم ایک ہمدردی کی امید تھی، وہ ہمیشہ خاموش رہا، نہ سنا نہ سمجھا۔ کبھی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا کہ کیسی ہو؟ اس کی دنیا شاید اس کی ماں اور بہنوں تک محدود تھی۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی وہ نگاہیں چرا لیتا یا مصروف ہونے کا بہانہ بناتا۔ میرے اندر ایک خلا بڑھنے لگا، ایک ایسی گونج جو صرف میں سنتی تھی۔ ساس کے تانے روزانہ کا معمول بن گئے، تم جیسی لڑکیاں تو بربادی لے کر آتی ہیں، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں کیا لکھا تھا جو یہ منحوس آ گئے۔ میں خاموش رہتی، صرف سجدے میں جا کر دل کھولتی۔ میرا رب ہی تھا جو مجھے سن رہا تھا۔ میں ہر روز اپنے رب سے کہتی، یا اللہ، یہ میرا نصیب ہے، کیا میں اتنی بھی بری ہوں کہ کوئی ایک نرم لہجہ بھی نہ ملے؟ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں انسان نہیں،
بس ایک مشین ہوں جو کام کرے، تھکے، گرے پر کہے کچھ بھی نہیں۔ ناشتہ بناتے بناتے میں خود کو یاد کرتی، وہ عالیہ جو ہنستی تھی، ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، خواب دیکھتی تھی۔ آج کی عالیہ ان خوابوں کے ملبے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ ساس کچن میں آ کر بار بار جھانکتی، جیسے نظر رکھ رہی ہو کہ میں کہیں دوبارہ سجدے میں نہ چلی جاؤں۔ نیندیں جاگ چکی تھیں، آوازیں لگا رہی تھیں، جلدی کرو ہمیں دیر ہو رہی ہے، جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں جس کا مقصد صرف ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ چائے رکھی، ناشتہ لگایا، پھر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، مگر آرام کا لمحہ کہاں تھا۔ نادیہ آ گئی، تشتری زور سے میز پر رکھ دی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ نہ ذائقہ ہے نہ خوشبو، تجھ سے کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح گڑتے، پر میں چپ رہتی۔ اس روز بھی شوہر صبح نکلا اور شام کو لوٹا، میرے ہونے یا نہ ہونے کا احساس کیے بغیر۔ میں اسے دیکھتی، دل چاہتا وہ پوچھے کیسا دن گزرا، پر وہ تو جیسے کسی اور دنیا میں رہتا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی، پر صرف کاغذ پر، دل سے نہیں۔ نندے مجھ پر کام ڈال کر خود فون میں مگن رہتی، اور جب کوئی کام رہ جاتا تو الزام مجھ پر آتا۔ میری ذات کو جیسے ہر بات کا سبب بنا دیا گیا تھا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ایک دن شاید میرے صبر کا پھل ملے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ کچھ گھروں میں صبر بھی کمزور سمجھا جاتا ہے، اور میں کمزور نہیں تھی، بس تھک گئی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ گھر میں آج بھی نندیں جمع تھی، ہر ایک کا رویہ ویسا ہی جیسے میں ان سب کی نوکرانی ہوں۔ شوہر گھر پر نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو شاید کچھ فرق نہ پڑتا، وہ تو پہلے ہی میرے وجود سے بیگانہ تھا۔ میں چپ چاپ کھانا لگا رہی تھی، پلیٹیں سجاتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک نادیہ کا شوہر سہیل پانی مانگنے کے بہانے میرے قریب آیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا ہاتھ چھو لیا۔ جیسے ہی وہ لمس محسوس ہوا، میری روح کانپ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سہم کر پیچھے ہوئی، نظریں جھکا لیں، اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں کچھ سمجھنے یا سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے نادیہ کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، امی دیکھو تو اس بد کردار کو، میرے شوہر پر نظر رکھتی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سب نندیں ایک ساتھ لپک آئیں، جیسے بس اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میرے کانوں میں نادیہ کی آواز گونج رہی تھی، امی دیکھو تو اس حرافہ کو، اور دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں صفائی دیتی رہی، بار بار کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، مگر کوئی نہیں سنتا۔ میرے الفاظ فضا میں تحلیل ہو گئے، جیسے کوئی ہوا میں چیخ رہا ہو۔ کسی نے میرے بال کھینچے، کسی نے دھکے دیے۔ ساس آگے آئی اور بغیر سنے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا۔ میرا چہرہ جلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، لیکن زبان گنگ رہی۔ میں بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن میرے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سہیل وہ چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی خاموشی نے میرا دل چیر دیا۔ کیا ایک لفظ سچ بولنا بھی اس کے منہ سے نہیں نکل سکا؟ کیا اتنی سی غیرت بھی نہ ہوئی کہ مجھے ان جھوٹے الزامات سے بچا لیتا؟ شوہر دروازے سے اندر داخل ہوا، اور نادیہ نے فوراً چیخ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ اس کے لفظوں میں نہ کوئی ترتیب تھی، نہ سچائی کا وزن، بس الزامات کا طوفان تھا۔ تیری بیوی میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ہر لفظ میں زہر گھول رہی تھی۔ عارف کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے ایک بار میری طرف بھی نہیں دیکھا، آتے ہی مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری غیرت کو دھبا لگایا تو نے؟ میں روئی، سسکی، خدا کے لیے یہ جھوٹ ہے، مگر اس نے میرا یقین چکنا چور کر دیا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا، دل میں امید تھی کہ وہ ایک بار میری بات سنے گا، ایک لمحے کو مجھے صفائی کا موقع دے گا، مگر وہ تو جیسے پہلے ہی فیصلہ کر کے آیا تھا۔ بغیر کچھ سنے اس نے مجھے زور کا تھپڑ مارا، میری چیخ نکل گئی، لیکن اس کے کانوں تک کچھ نہ پہنچا۔ پھر اس نے بالوں سے پکڑا، فرش پر گھسیٹا۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
میں بے بسی سے ہاتھ جوڑتی رہی۔ اللہ کا واسطہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کے کان بند تھے اور دل سخت ہو چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری دنیا اجاڑ دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، 3 طلاق، 3 طلاق، 3 طلاق۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں دروازے کے باہر دھکیل دی گئی۔ نہ سر پر چادر، نہ پاؤں میں جوتی، نہ آنکھوں میں روشنی، میں پتھر کی بن گئی تھی۔ جس گھر کو سجدوں سے سجایا تھا وہاں سے رسوائی کی ٹھوکر کھا کر نکال دی گئی۔ میں دروازے سے باہر نکلی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قدم خود بخود سڑک کی طرف اٹھ گئے۔ نہ ہوش تھا نہ حواس، چہرے پر آنسو اور گرد پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چپل کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، ارد گرد لوگ گزر رہے تھے۔ کچھ نے دیکھا، کچھ نے نظریں چرا لی۔ شاید ان کے لیے میں بس ایک اور بے سہارا عورت تھی، ایک عام منظر جو روز سڑکوں پر نظر آتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ سہارا، نہ کوئی چہرہ جو مجھے اپناتا۔ پرس میں 1 روپیہ تک نہ تھا، جیب میں وہی دکھ، آنکھوں میں وہی رسوائی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا، جیسے اپنی بچی ہوئی عزت کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ اسی حالت میں میں نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں مظلوم ہوں۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا اور نہ ہی کسی کا حق مارا۔ آج دربدر ہوں، سوال بن چکی ہوں۔ یا رب، اب کہاں جاؤں؟ کون ہے میرا؟ میرے لب کانپ رہے تھے اور دل جیسے صبر کی آخری حد پر تھا۔ ایک گھڑی ایسی آئی کہ لگا سانس بھی اب جواب دے دے گی۔ تبھی کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک نرم سی آواز آئی، بی بی، کیا ہوا؟ کیوں گری ہو؟ میں نے بمشکل آنکھ کھولی تو ایک بوڑھی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، جھریوں بھرا چہرہ، سفید دوپٹہ اور آنکھوں میں وہی مروت جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما۔ چلو میرے ساتھ، اللہ کے گھر میں کوئی اکیلا نہیں ہوتا، پانی پی لو بیٹا۔ میں نے بوتل تھامی، لبوں سے لگائی اور چند گھونٹ جیسے زندگی لوٹا لائے ہوں۔ چلو میرے ساتھ، مسجد کے حجرے میں چلو، تم یہاں نہیں رہ سکتی، رات ہو گئی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے قدم اٹھائے اور اس کے ساتھ مسجد کی طرف چل دی۔ وہ راستے بھر میرے لیے کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور میں بس خاموشی سے اس کی آواز میں خود کو محفوظ محسوس کرتی رہی۔ مسجد کے پچھلے صحن میں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اندر صرف ایک چٹائی، پرانی جائے نماز اور کونے میں قرآن مجید رکھا تھا۔ مجھے زمین پر بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر پھر تھوڑا پانی دیا اور بولی، میرا نام بی بی جان ہے، یہاں مسجد میں جھاڑو دیتی ہوں، اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر سب سکھ ملتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو صبر اتنے دنوں سے اندر دبائے رکھا تھا وہ آج ٹوٹ گیا۔ میں نے سارا دکھ، سارا ظلم، ساری بے بسی ایک اجنبی عورت کو سنا ڈالی اور وہ بس سنتی رہی بغیر کچھ کہے۔ جب خاموش ہوئی تو اس نے صرف اتنا کہا، بیٹا، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں، تو صبر کر، وہی تیرا سہارا ہے۔ میں نے مسجد کی صفائی سنبھال لی، صبح فجر سے پہلے اٹھتی، وضو کرتی، صفیں درست کرتی اور خاموشی سے رب کے گھر کو سنوارتی۔ ہر جھاڑو، ہر کپڑا پھیرنے کے ساتھ میرے دل کے زخم بھی جیسے دھلنے لگے۔ میری روح جو گھٹن، بے عزتی اور تنہائی کے طوفان سے گزر چکی تھی، اب سجدے کی ٹھنڈی مٹی سے قرار پانے لگی۔ مسجد کی دیواریں مجھے پہچاننے لگی تھی، وہی دیواریں جن کے سائے میں نے آنکھوں کے آنسو چھپائے تھے، وہی اب میرے لیے پناہ بن گئی تھی۔ مجھے اب دنیا کی چمک نہیں چاہیے تھی، بس رب کا قرب کافی تھا۔ بی بی جان اکثر کہتی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے بیٹی، وہ جنہیں آزماتا ہے انہیں ہی اٹھاتا بھی ہے۔ ایک دن مدرسے کی انتظامیہ مسجد میں آئی، وہ بچوں کے قرآن کورس کے لیے ایک معاون تلاش کر رہی تھی۔ بی بی جان نے میرا ذکر کیا،
انہوں نے مجھ سے قرآن کی چند صورتیں سنی اور میرے لہجے میں سچائی محسوس کی۔ فوراً کہا کل سے آپ مدرسے آئیں، ہم بچوں کو اللہ کا کلام سکھائیں گے، ساتھ ساتھ صبر اور حلم کا درس بھی دیں گے۔ میں نے الحمدللہ کہا اور دل میں ایک نیا چراغ روشن ہوتا محسوس کیا۔ اگلے دن جب مدرسے پہنچی تو سامنے بیٹھے چھوٹے چھوٹے چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں معصومیت تھی، سوال تھے، روشنی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی پھر سے کسی مقصد سے جڑ گئی ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے جب میں کہتی اللہ رحیم ہے، کریم ہے، تو دل سے آواز آتی، ہاں واقعی وہ رحیم ہے، اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ ہر آیت جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھتی۔ میں جب بچوں کو حروف سکھاتی، ساتھ ہی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بٹھانے کی کوشش کرتی۔ میں ان کی استاد تھی، مگر در حقیقت وہ میرے مرہم تھے۔ مدرسے کی دیواریں میرے نئے سفر کی گواہ بن گئی۔ وہاں میں صرف استاد نہیں تھی، ایک مثال بن رہی تھی، ایک عورت جو سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ صرف اللہ کی مدد سے میں نے بچوں کو صرف قرآن نہیں سکھایا، میں نے انہیں حوصلہ سکھایا، دعا سکھائی، صبر سکھایا۔ وہ مجھے استانی جی کہتے اور جب بھی میری آنکھوں میں اداسی کا سایہ دیکھتے، کوئی بچی آ کر کہتی، استانی جی آپ کی دعا تو قبول ہوئی تھی نا، اللہ نے تو آپ کو اچھا راستہ دے دیا۔ ان کے یہ معصوم جملے میرے دل کی گہرائیوں میں امید جگا دیتے۔ میں جان چکی تھی کہ میرے سجدے، میری دعائیں، میری خاموشی سب اللہ نے سن لی۔ اب میری زبان شکر کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ میں مدرسے سے واپس مسجد آئی تھی، شام کی صفائی کر کے وضو کر کے نفل ادا کیے۔ مسجد میں خاموشی تھی اور میرے دل میں بھی ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہوا۔ تبھی دروازے پر ایک آواز سنائی دی، السلام علیکم بی بی جان۔ بی بی جان نے جواب دیا اور میں بھی آہستہ سے متوجہ ہوئی۔ وہ شخص سادہ لباس پہنے، سفید ٹوپی سر پر رکھے، نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دینی مزاج کے لوگ اکثر مسجد آتے تھے، مگر اس شخص میں کچھ مختلف سا وقار تھا۔ بی بی جان نے تعارف کروایا، یہ فاروق صاحب ہیں، مسجد کی تعمیر میں بھی مدد کرتے ہیں اور مدرسے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سلام کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بی بی جان میرے پاس آئیں اور کہا وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ، اگر تم مناسب سمجھو۔ میں نے اجازت دی۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھے تو ان کی آنکھوں میں احترام تھا، انداز میں وقار۔ انہوں نے بات شروع کی، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، صبر کی کہانی، ایمان کی روشنی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ میرے دل میں طوفان اٹھا، آنکھوں میں لمحے کو وہ سب گزرتے لمحے آ گئے، بیلن، طلاق، سجدے، سڑک اور مسجد کا کونا۔ میں کچھ نہ بولی، بس سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ وقت دیا مجھے سوچنے کا۔ میں نے جائے نماز بچھائے، سجدے میں گر کر رب سے اشارہ مانگا، دل میں کہا یا اللہ اگر یہ تیرا راستہ ہے تو دل میں سکون ڈال دے۔ اور اگلے لمحے میرا دل ایسا ہلکا ہوا جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اٹھا لیا ہو۔ میں نے ہاں کہہ دی، بغیر کسی شک کے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے۔ میرا نکاح سادگی سے ہوا، بغیر شور شرابے کے، بغیر رواجوں کی زنجیروں کے۔ مسجد کے اس گوشے میں جہاں کبھی میں نے آنکھوں کے آنسو بہائے تھے، آج میری زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ میں نے نکاح کے وقت جب قبول ہے کہا تو میرے دل میں صرف ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ اس بار عزت دینا۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے گھر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، نہ شور، نہ رسومات کا بوجھ، نہ زبردستی کی ہنسی، بس دل سے نکلا ہوا ایک قبول ہے اور رب کے در پر شکر کا سجدہ۔ میرا شوہر فاروق وہ شخص تھا جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا بغیر سوال کیے۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی اور آنکھوں میں وہ سکون جو صدیوں کی دعاؤں کے بعد ملتا ہے۔ پہلے ہی دن اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے، ماضی کو بھول جاؤ، وہ وقت گزر گیا، تم صرف حال ہو اور میرا حال تمہارے ساتھ بہتر ہے۔ میرے دل میں ایک نیا چراغ جل اٹھا۔ برسوں کے اندھیرے کے بعد روشنی کا یہ لمس بے حد قیمتی تھا۔ میں نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ یہ سکون ہمیشہ سلامت رکھ۔ فاروق کے ساتھ میری زندگی ایک نئی روشنی کا مانند تھی۔ وہ صرف شوہر نہیں، میرا محافظ، میرا ہم سفر اور میرے دکھوں کا مرہم تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک سکون بخش سائے جیسی تھی۔
جس میں نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ فاروق کا انداز نرم تھا، باتوں میں محبت اور رویے میں وہ عزت تھی جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ وہ مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلاتا کہ میں قیمتی ہوں، مکمل ہوں اور عزت کے لائق ہوں۔ اس کے ساتھ وقت گزرتا تو میری ساری پرانی یادیں مدھم ہونے لگتی۔ ہم ایک ساتھ نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت سنتے اور رات کو چاندنی میں دعائیں کرتے۔ وہ میری ہر بات سنتا، میرے ہر درد کو بانٹتا اور مجھے زندگی کی خوبصورتی سکھاتا۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے جانا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ فاروق نے میرے دل کو وہ آسرا دیا جو برسوں سے خالی تھا۔ اس کے ساتھ میں خوش تھی، دل سے، روح سے، مکمل طور پر۔ ہر سجدے میں شکر ادا کرتی اور آنکھوں سے وہی آنسو بہتے جو کبھی درد سے نکلتے تھے، لیکن اب ان میں سکون کی چمک تھی۔ اس گھر میں ہر دن رب کی رحمت کا پیغام لگتا تھا، نہ کوئی طعنہ، نہ نفرت، نہ بے اعتنائی۔ فاروق مجھے ہر قدم پر حوصلہ دیتا، کہتا تم نے جتنا سہا اب اتنا جیو۔ اس کے ساتھ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت سننا اور رات کو تہجد میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا، یہ سب میری روح کو جلا دیتا تھا۔ ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، مگر اس کی دیواروں میں محبت کی خوشبو تھی اور یہی خوشبو میرے زخموں کو بھر رہی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جب اللہ جب لیتا ہے تو آزمانے کے لیے لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ فاروق میرا ہم سفر نہیں، میرے صبر کا انعام تھا، اور میں ہر دن ہر رات یہی سوچ کر جیتی کہ میرا رب عادل ہے۔ جب فاروق نے کہا مدرسہ کھولو، تم جیسی عورت دوسروں کو روشنی دے سکتی ہے، تو میرا دل کچھ کانپ سا گیا۔ ایک وقت تھا جب میں خود راستہ ڈھونڈ رہی تھی، اور آج وہ مجھ پر اعتماد کر رہا تھا کہ میں دوسروں کی رہنمائی کر سکوں۔ میں نے استخارہ کیا، رب سے مشورہ مانگا، اور دل نے سکون سے کہا ہاں یہی وہ راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ فاروق نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور ہم دونوں نے مل کر مدرسے کے لیے تیاری شروع کی۔ میں نے اپنے سادہ کپڑوں کے ساتھ دل میں جذبہ اور آنکھوں میں روشنی لیے بچوں کے لیے دریاں بچھائیں، کتب رکھی اور دروازے پر بورڈ لگایا، دارالایمان للبنات۔ پہلے دن صرف 3 بچیاں آئیں، معصوم چہرے، ڈری ڈری نظریں اور ہتھیلیوں میں قرآن کے شوق کی خوشبو۔ میں نے ان سے الف سے یہ کر پڑھنا سکھایا شروع کیا، مگر ساتھ ساتھ میں انہیں حیا، صبر اور خودداری کا سبق بھی دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ صرف قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں بلکہ اس کو زندگی کا حصہ نہ لیں۔ میری ہر بات میں میرا ماضی جھلکتا، لیکن میں اسے شکایت نہیں بننے دیتی، سبق بناتی۔ جب کبھی کوئی بچی شکایت کرتی استانی جی کوئی ہمیں سنجیدہ نہیں لیتا، تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی یاد رکھو جو خود کو سنبھال لیتا ہے دنیا اس سے سنبھالنا سکھاتی ہے۔ ہفتے گزرنے لگے اور مدرسے میں بچیوں کی تعداد بڑھنے لگی، محلے کی عورتیں بھی آنے لگیں، دعائیں دینے لگیں۔ مجھے لگا جیسے میں وہ قرض چکا رہی ہوں جو اللہ نے میری زندگی بچا کر مجھ پر رکھا تھا۔ مدرسے کی دیواریں اب زندگی سے بھر گئی تھیں۔ ہر صبح بچیوں کی ہنسی، سلام اور قرآن کی مقدس آوازیں میرے دل کو خوشی سے بھر دیتیں۔ ہر نئی طالبہ کے چہرے پر میں اپنا پرانا عکس دیکھتی، وہی ڈری ہوئی آنکھیں، الجھے ہوئے سوال اور دل میں کسی اپنے کی تلاش۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مدرسہ صرف قرآن سیکھنے کی جگہ نہیں ہوگا بلکہ وہ پناہ گاہ بنے گا جو میں نے سڑک پر بیٹھ کر مانگی تھی۔ جب میں بچیوں کو قرآن کی آیتیں سکھاتی تو صرف الفاظ نہیں، ان کا مطلب، ان کا اثر اور ان کی روشنی دلوں تک پہنچاتی۔ میں انہیں بتاتی اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم ہمیں مضبوط بنا سکے، جس پر تکلیف آتی ہے اللہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں اپنی کہانی سناتی، وہ لمحے جب سجدے میں بیلن پڑا، جب بے گناہی کا بوجھ اٹھانا پڑا، جب سڑک پر سوال بن کر بیٹھی، اور جب مسجد کے کونے میں رب نے مجھے تھام لیا۔ میری آواز میں درد ہوتا کیونکہ ہر لفظ میرے دل سے نکلتا، میری آنکھوں میں روشنی ہوتی کیونکہ اب میں اندھیرے سے گزر کر آئی تھی۔ بچیاں خاموشی سے سنتی، کچھ کی آنکھوں میں تو آنسو بھی ہوتے، کچھ کے چہروں پر عزم۔ میں جانتی تھی وہ صرف میرے لفظ نہیں سن رہی،
وہ خود کو میرے اندر دیکھ رہی ہیں۔ میں انہیں عزت کی تعلیم دیتی کہ بیٹی ہونا شرمندگی نہیں، طاقت ہے۔ میں انہیں حیا سکھاتی کہ شرم صرف لباس میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ میں انہیں صبر سکھاتی کہ جو رو کر بھی جھکتا نہیں، وہی زندگی میں جیتا ہے۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ مدرسے میں بچیاں تلاوت کر رہی تھیں اور میں انہیں سبق دے رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے سر اٹھایا تو ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ نادیہ، وہی رنج جس نے الزام لگا کر میری دنیا اجاڑ دی تھی، جو میری چیخوں پر ہنستی تھی، میرے آنسوؤں کو تماشا سمجھتی تھی۔ آج اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی میرے سروں پر برسایا کرتی تھی، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا سا پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عالیہ، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ہم نے تمہیں غلط سمجھا، ہم ظالم تھے اور تو صابر۔ میں نے اس کے چہرے پر برسوں کی تھکن دیکھی، جیسے وقت نے اسے بہت کچھ سکھا دیا ہو۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور میں نے نرمی سے کہا، نادیہ، میں نے تمہیں اس دن معاف کر دیا تھا جب اللہ نے مجھے وہ عزت دی جو تم لوگوں نے مجھ سے چھین لی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے رب نے میرے صبر کا پھل دے دیا ہو، نہ صرف عزت، سکون اور محبت، بلکہ دشمن کے دل میں بھی نرمی ڈال دی۔ نادیہ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی مدرسے میں خدمت کرنا چاہتی ہوں، شاید اس سے میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میرا دل بوجھ نہیں رکھتا تھا، صرف سکون، معافی اور روشنی تھی، اور یہ روشنی میں ہر دل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے نادیہ کو مدرسے میں رکھ لیا، دل سے معاف کیا اور عزت دی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شکر گزاری کا ملا جلا رنگ تھا۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جس کے ساتھ اس نے کبھی انصاف نہیں کیا اسے یوں گلے لگا لوں گی، لیکن میں جانتی تھی جب رب معاف کر دیتا ہے تو بندے کو بھی ضعف دکھانا چاہیے۔ نادیہ نے مدرسے کے انتظامی کام سنبھالنا شروع کیے۔ وہ بچیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی، صفائی کا خیال رکھتی اور اکثر مجھے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد دیتی۔ اس کے انداز میں عاجزی آ چکی تھی۔ وہ ہر بات میں مشورہ لیتی، سیکھنے کی کوشش کرتی اور سب سے بڑھ کر ہر بچی سے نرم لہجے میں پیش آتی۔ میرا ایمان تھا کہ عورت چاہے جتنی بھی خطا کار ہو، اگر نیت بدل لے تو وہ خود کو بھی سنوار سکتی ہے اور دوسروں کو بھی سنوار سکتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا مدرسہ صرف تعلیم کا نہ ہو، بلکہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہر عورت کو دوسرا موقع ملے، جہاں وہ اپنی پہچان واپس پا سکے۔ میری کہانی آہستہ آہستہ شہر کی دیواروں سے نکل کر دلوں تک پہنچنے لگی۔ مدرسے کی بچیاں، ان کی مائیں، محلے کی خواتین سب میرے ماضی کو سنتی، میری موجودگی کو دیکھتی اور حیران ہوتی کہ ایک عورت اتنا کچھ سہ کر بھی مسکرا سکتی ہے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، کوئی سیکھنے، کوئی دعائیں دینے اور کوئی اپنی کہانی سنانے۔ کئی عورتیں میرے قدموں میں بیٹھ کر روتی، کہتی، ہم بھی تم جیسی بننا چاہتے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہاری کہانی کتاب بننی چاہیے تاکہ جو تم تک نہیں پہنچ سکتے وہ تمہیں پڑھ سکیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اگر اس سے کسی عورت کا حوصلہ بڑھے، اگر کوئی بے سہارا خود کو مضبوط محسوس کرے تو ضرور۔ اس دن میں نے قلم ہاتھ میں لیا اور رب کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ ہر سطر میں میرا دکھ، میرا صبر اور میری دعا شامل تھی۔ یہ کتاب صرف کہانی نہیں تھی، یہ امید کا چراغ تھی، ہر اس عورت کے لیے جو اندھیرے میں روشنی کی تلاش میں تھی۔ میرا مشن اب صرف میرے دکھ سے جڑا نہیں تھا، یہ ایک ایسی روشنی بن چکا تھا جو ہر اندھیرے میں امید جگانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بیوی جو ظلم سہ رہی ہے وہ عالیہ بنے، گرتی ہو مگر ٹوٹے نہیں، روتی ہو مگر رکنے کا نام نہ لے۔ میں نے مدرسے میں صرف قرآن نہیں سکھایا، بلکہ زندگی کی وہ حقیقتیں بھی بیان کی جو اکثر عورتوں کو خاموش کر دیتی ہیں۔ میں ان سے کہتی، تم کمزور نہیں ہو، تمہیں کمزور بنایا گیا ہے۔ تمہارے آنسو تمہاری شکست نہیں، تمہاری طاقت کی نشانی ہے۔ ہر نئی بچی جو مدرسے میں آتی، اس کی آنکھوں میں کئی سوال ہوتے، کچھ ایسے دکھ جن کے الفاظ نہیں ہوتے، صرف سناٹا ہوتا ہے۔ میں ان آنکھوں میں جھانک کر ان کے دلوں کو تھامتی، جیسے رب نے بھی میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میری کتاب، میری باتیں اور میرا مدرسہ ایک پیغام بن چکا تھا۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر سے عورتیں آتی، سننے، سیکھنے اور کبھی صرف گلے لگ کر رونے کے لیے۔ کئی نے اپنے شوہروں کو معاف کیا، کئی نے اپنے دکھوں کو الفاظ دیے،
کہ انہیں اپنے اندر کی خاموش لڑائی جیت لی، اور یہ سب دیکھ کر میرا دل مطمئن ہوتا کہ میرا درد بیکار نہیں گیا۔ تبھی عورتیں آ کر کہتی، عالیہ تم ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں بھی وہ حوصلہ ملے جو تمہیں ملا۔ میں مسکرا کر کہتی، وہ حوصلہ میرے اندر سے نہیں آیا، وہ سجدے سے آیا۔ سجدہ وہ در ہے جو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میری خواہش تھی کہ ہر عورت، چاہے کسی بھی طبقے، عمر یا حالات سے ہو، وہ خود کو کمتر نہ سمجھے، وہ جان لے کہ رب نے عورت کو تخلیق کا سرچشمہ بنایا ہے، اور جو تخلیق کر سکتی ہے وہ خود کو پھر سے بھی بنا سکتی ہے۔ میرا مشن تھا وہ عالیہ بنانا جو سجدے سے اٹھے، آنکھوں سے آنسو پونچھے اور پھر اپنی کہانی خود لکھے، کیونکہ ہر عورت کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، بس اسے قلم تھمانے والا چاہیے، اور اگر کوئی نہ ہو تو رب خود قلم تھما دیتا ہے۔ ایک دن میرے مدرسے کے دروازے پر وہ عورت آئی جو میری ساس تھی، وہی جس نے میرے سجدے پر بیلن برسایا تھا، جس نے میرے صبر کو کمزوری جانا تھا اور میرے کردار کو داغدار کہہ کر میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ آج اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو ایک زمانے میں ہر لفظ میں جھلکتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، جسم تھکا ہوا، ہاتھوں میں لرزش اور دل میں پچھتاوے کی ٹھنڈی چنگاریاں، وہ میرے سامنے آ کر رکی، زمین کی طرف نظریں جھکائے ہوئے بس ایک جملہ کہا، معاف کر دے بیٹی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ لمحے بھر کو میری ساری اذیتیں، ساری چیخیں، ساری دھتکاریں آنکھوں کے سامنے آ گئی، لیکن میرے دل نے وہی جواب دیا جو برسوں پہلے اللہ نے مجھے سکھایا تھا، معافی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے، ماں اب بیٹی بن کر تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے برسوں بعد کوئی کنارہ ملا ہو۔ ہم دونوں رو رہے تھے، لیکن وہ آنسو اب بوجھ نہیں تھے، وہ شفا تھے۔ میں نے اسے مدرسے کے ایک کمرے میں جگہ دی، خدمت کا موقع دیا، عزت دی، کیونکہ میں جانتی تھی جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، اور میرے رب نے مجھے دل بڑا دیا تھا، صبر کے بدلے بخشش کی دولت عطا کی تھی۔ کتاب جیسے ہی مارکیٹ میں آئی، عورتیں اسے ہاتھوں میں لے کر پڑھنے لگیں، کچھ نے فون پر شکریہ کہا، کچھ مدرسے آ کر گلے لگ کر رو پڑیں کہ آپ کی کہانی تو ہماری کہانی ہے، صرف چہرہ مختلف ہے، دکھ ایک سا ہے۔ ہر صفحے پر آنسو گرتے، ہر لفظ دل میں اترتا۔ میں نے اپنی زندگی کا سچ لکھا تھا، بنا لفاظی، بنا پردے کے، وہ سچ جو دل کو چیرتا ہے مگر حوصلہ بھی دیتا ہے۔ میری سچائی اب لفظوں میں تھی اور وہ دلوں تک پہنچ رہی تھی۔ عورتیں پڑھ کر کہتی، ہم نے تو سمجھا تھا ہم اکیلی ہیں، پر تم نے ہمیں ہمت دی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور مسجد کی دیواریں سنہری روشنی سے چمک رہی تھیں۔ میرے شوہر نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما، میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم میرے لیے اللہ کی رحمت ہو عالیہ، تم نے مجھے زندگی کا وہ سکون دیا جس کی میں نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، اور تم میرے لیے اللہ کا انصاف ہو، جو مجھے اس دنیا نے چھینا وہ میرے رب نے تم میں مجھے لوٹا دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ سجدے میں گر کر میں نے صرف شکر ادا کیا، شکر اس لمحے کا، اس رشتے کا، اور اس رب کا جس نے میرے لیے ہر اندھیرے کے بعد روشنی لکھی تھی۔ یہ سجدہ اب فریاد کا نہیں تھا، یہ سجدہ اب شکر کا تھا، اور شکر وہ نعمت ہے جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج میں اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ رب جو مجھے کبھی سجدے میں گرتے دیکھتا تھا، آج مجھے سجدے میں شکر ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب عالیہ صرف ایک نام نہیں رہی، وہ ایک درس بن گئی ہے، حوصلے، صبر اور امید کا۔ وہ عورت جو کبھی بیلن کو مار سہتی تھی، جو سجدے میں گر کر روتی تھی، آج سکون میں ہے، اور دوسروں کو بھی حوصلہ اور صبر سکھاتی ہے کہ عورت کمزور نہیں ہوتی۔ ہر عورت جو ظلم سہ رہی ہے، جو روتے ہوئے بس اتنا کہتی ہے، یا اللہ کہاں ہے انصاف۔ عالیہ کی کہانی اس کے لیے جو اب سکھاتی ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں، عبادت ہے۔ عالیہ کی زندگی بتاتی ہے کہ اگر تم رب کے در کو مضبوطی سے تھام لو تو دنیا کے سارے در بند ہونے کے باوجود ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ اب خود روشنی ہے، ایک چراغ جو اندھیروں میں جلتا ہے
اور دوسروں کو بھی جلنا سکھاتا ہے تاکہ کوئی اور عالیہ تنہا نہ ہو، بے سہارا نہ ہو اور کبھی خود کو ہار جانے والا نہ سمجھے۔ اور آخر میں عالیہ کی زبان سے وہی بات جو وہ ہر نئی طالبہ کو کہتی ہے، یاد رکھو جب تم سجدے میں گرتی ہو تم ٹوٹتی نہیں، تم اللہ کی راہ میں آتی ہو، اور جب وہ اٹھاتا ہے تو عزت دے کر اٹھاتا ہے۔ بے حساب یہی عالیہ کی کہانی ہے اور یہی اس کی دعا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔